بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک اپنے اندر بے شمار فضائل و خصائص لے کر عالم آب و گل میں جلوہ انداز ہوتا ہے۔ آئیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کے مختلف گوشوں کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم میں واعظ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی رات کو قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی اور اسے روزہ دار کا ثواب ملے گا، اور اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ دار کو افطاری کروا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کروائے۔ جو روزے دار کو سیر کرے، اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا درمیانی حصہ بخشش کا اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی سے پیش آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزادی فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام باب الریحان ہے، اور اس دروازے میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بلائی چاہنے والے آ جا، اور اے برائی چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر کو قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے، وہ روزہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور توام ترک کرتے ہیں۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔
اور روزہ ڈال ہے، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بات کہے نہ شور مچائے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اسے طعام و شہوت سے روکا اور یہ رک گیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے کہ عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے آنکھ والی حوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہے، تو حوریں عرض کرتی ہے، یا رب العالمین، اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا اور ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ شب قدر رمضان المبارک کی جان ہے، اور اس مبارک رات کو قرآن پاک نازل ہوا، جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اسے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، ان میں ان کے رب کی طرف سے ہر مراد میں سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ قرآن پاک کی نسبت و برکت نے اس رات کو تمام راتوں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر بنا دیا ہے۔ یہ رات امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جس امت مسلمہ کی مغفرت و رحمت